براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس جو جی مڈ سلنگنگ ہے وہ کر رہا ہے. شہباز شریف کہتے تھے کہ بھکاریوں کو غلامی یہ کرنا پڑے گی. یہ کس قسم کی بات ہے؟ پچھلے 4 سال میں آپ نے پاکستان کے قرضے کس نے بڑھائے ہیں؟ آج جو کچھ بھی مہنگائی ہو رہی ہے 1 مہینے کی حکومت کو کون قصوروار جی ٹھہرا سکتا ہے؟ اور اس کی بھی حکومت کوئی نئی نہیں ہے. یہ 2018 کی ذہن میں رہ رہا ہے ابھی تک. 2018 نہیں ہے بھائی یہ جس کے اندر تم تقریریں کیا کرتے تھے. 2018 کی تقریروں میں تمہیں یہ فائدہ تھا کہ تمہیں کبھی کسی نے آزمایا نہیں تھا. آج عمران خان کی کے پی کے کی اور وفاق کی حکومت کے سال ملائیں تو 12 سال سے زیادہ یہ حکومت کر چکا ہوا ہے. کے پی کے میں کس چیز کے اندر امپرومنٹ آئی ہے؟ وفاق کے اندر کس چیز کے اندر آئی ہے؟ پنجاب کے اندر کس چیز کے اندر آئی ہے؟ عدالتیں رات کو 12 بجے اگر کھل سکتی ہیں تو ان چوروں کے لیے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور یہ تعلق کیا ہے؟ عدالت کھلی ہے کیونکہ تم اور تمہارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین شکنی کر رہے تھے. عدالت اس لیے کھلی ہے کہ عدالت نے آپ کو وقت دیا تھا اس وقت تک کا. اگر آپ آئین شکنی جاری رکھتے اور آئین شکنی کے اوپر اس 12 بجے کے بعد تک جاتے تو عدالت نے کیا آپ کے وہ فورن فنڈنگ کیس کی طرح 8 سال کی آپ کو اجازت ہی دے دینی تھی؟ یہ سپریم کورٹ ہے بھائی، یہ ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا. یہ ہماری بہت اونچی ہائی لیول کی عدالتیں ہیں. وہ کہتے ہیں اب اگر اکثریت ملے گی تو میں مافیا کو اڑا دوں گا. پہلے اس کے پاس کیا کوئی اقلیت کی یہ حکومت تھی؟ اکثریت نہیں تھی اس کے پاس. تو آج جتنے ہمارے پاس ووٹ ہیں اس سے زیادہ ووٹ تھے اس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں. حکومت ایک ووٹ کی بھی ہو تو اکثریت کی ہوتی ہے. اکثریت ملے گی تو میں مافیاز کو اڑاؤں گا. کون سی مافیا کو اس نے اڑایا؟ موجودہ چیف الیکشن کمشنر یہ ہیں اور وہ ہیں، اور جب لگا رہے تھے تو آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ایک بات جس کے اوپر خاص طور پہ آج ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی اور عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر 2 معاملات کے اوپر بڑا سخت اختلاف تھا ہمارا آپس کے اندر، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنا. اور پھر اس نے بہانہ بنایا عمران نیازی نے، کہتا ہے کہ عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنا کیوں؟ سندھ کی حکومت کیا اس سے اچھی تھی جو ان کو سندھ کی حکومت برداشت تھی اور میری یہ حکومت برداشت نہیں تھی عثمان بزدار کی؟ ایک تو بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ عثمان بزدار کی حکومت نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. عمران نیازی اس صوبے کو رول کر رہا تھا. وہ ہر ہفتے آتا تھا، وہ آئین شکنی کر کے وفاق کی حکومت صوبے کے اوپر دھوستا تھا اور اس نے صوبے کا بیڑا غرق کیا. پچھلے ابھی کچھ چند ہفتے ہوئے ہیں، 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے، جس ہسپتال میں وہ گئے اس کا بیڑا غرق. بھاولپور کے اندر 5000 آؤٹ ڈور پیشنٹس ہم چھوڑ کے بھاولپور کے اسپتال میں گئے تھے، کل 65 یا 100 پیشنٹ باقی رہ گیا تھا. آج کل ہسپتال بند تھا. حمزہ شہباز صاحب نے یہاں آ کے اور ہماری اس حکومت کے اندر انہوں نے ادھر آ کے صوبے بھر کے اندر کوئی آپ کا شہر، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن آج گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے. ابھی ہم نے پریزنٹیشن لی ہے، پوچھا سرکار سے کیوں ہے؟ سر گوسٹ امپلائیز ہیں، جتنے لوگ رکھے وہ کام نہیں کر رہے. کوئی جو جتنا ایکوپمنٹ آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے. بیڑا غرق کر کے اس نے ہر انسٹیٹیوشن کا کیا. 102 نوکریاں ہمیں پتہ چلا ایس ڈی اوز کی، انجینئرز کی. آج نوجوانوں کو جابز نہیں مل رہی. 102 انجینئرز کی پوزیشنز ایس ڈی اوز کی محکمہ آبپاشی کے اندر خالی ہیں. گورننس کی ایشوز ہیں، نہریں صحیح نہیں چل رہی کیونکہ انجینئرز نہیں ہیں. اور انہوں نے 3.5 سال میں 102 لوگوں کا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے امتحان لے کے اور ان کو وہ رکھ نہیں سکا. چولستان میں پانی کی اگر ڈراؤٹ کی بات آئی، جس دن ڈراؤٹ کی خبر ابھی میڈیا کے اندر بھی نہیں آئی تھی، ہم نے اپنی سی ایم صاحب نے اپنی میٹنگز کال کر کے لوگوں کا تعین کر کے پانی کا انتظام کروا کے کوہ سلیمان کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر فوری طور کے اوپر کام شروع کروایا. 19,000 پانی کے موگے ہیں جس کے اندر پانی نہیں پہنچتا.
ان کے اندر نوجوانوں کے فون نمبرز کا تعین کرنا, ان سے بات چیت کر کے پوچھنا. ادھر تو کوئی سسٹم, پنجاب کی حکومت کو اور اس صوبے کو کھنڈرات کے حالات میں چھوڑ کے گیا پی ٹی آئی کا عمران خان اور عثمان بزدار. یونین کاؤنسل کی سطح کے اوپر آپ کی کوئی ہے ہی نہیں, صرف بڑے شہر عثمان بزدار کے سامنے تھے. حمزہ شہباز صاحب کے سامنے ایک ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کمیٹی کا بڑا ہمارا کلیئر ہے کہ ہم اس صوبے کو چمکا کے رکھیں گے اور صرف لاہور پنڈی کو نہیں کریں گے. ہر ٹاؤن کمیٹی, ہر میونسپل کمیٹی, ہر آبادی جو ہے 2000 کی آبادی تک لے کے جائیں گے. مہنگائی کے اوپر آج مسلسل 8 دن ہو گئے, ان کی تمام ٹیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. شوگر مل ایسوسی ایشنز کے ساتھ بات کرنا, فلاور مل ایسوسی ایشنز کے ساتھ بات کرنا, گھی والوں کے ساتھ بات کرنا, چینی آٹے گھی کی قیمتوں کو کم لے کے آنا, ان کو ہولڈ کر کے رکھنا. آپ کو پتہ ہے پاکستان پنجاب کے ہسپتالوں کے اندر 48% ٹیکنیکل لوگ اس وقت ملازمت میں ہیں ہی نہیں. 48%. 3.5-4 سال کی حکومت کے بعد انہوں نے 48% لوگوں کے بغیر ہسپتالوں کو چلا رہے ہیں. آپ کا صحت کارڈ جو ہے اس کے اندر مجھ جیسا امیر بھی اپنا مفت جا کے علاج کروا سکتا ہے. میرا حق کیا بنتا ہے علاج کروانے کا مفت کا؟ غریبوں کے لیے یہ صحت کارڈ ہے کہ میرے لیے ہے؟ یونیورسل انہوں نے سب کی صحت کارڈ کی آئی ڈی کارڈز کی اجازت دی ہوئی ہے. قطعاً یہ چیز یہ حکومت انشاءاللہ برداشت نہیں کرے گی کہ عمراء جو ہیں وہ اپنی جیب میں سے خرچ کیے بغیر حکومت کے اوپر بوجھ بنے اور غریبوں کا حق لیں. صحت کارڈ کی یہ پوزیشن ہے, ہسپتالوں کے اندر دوائیاں نہیں ہیں, مشینری ختم ہوئی ہوئی ہے, نہروں کا نظام نہیں ہے, واٹر سپلائی اسکیمیں بند ہیں, ان کے بل کسی نے دیے نہیں ہیں, امپلائیز گوسٹ امپلائیز ہیں, ہمارے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے اندر کوئی نظام نہیں ہے اس وقت. تمام مکمل فلپ کرنے کے بعد, 4 سال عوام کا بیڑا غرق کرنے کے بعد آج عمران خان کہتا ہے اپنے جلسوں